ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک خوبصورت اور مہربان لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنوریلا تھا۔ اس کی والدہ جو کہ ایک ملکہ تھیں، اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھیں، اور اس کے والد نے ایک عورت سے شادی کی جو بظاہر تو شاہانہ تھی لیکن اندر سے سرد دل اور ظالم تھی۔ سنوریلا کی سوتیلی ماں اپنے ساتھ دو بیٹیاں لائی تھی اور ایک جادوئی آئینہ لے کر آئی تھی جو روزانہ ان کی باتیں سنتا اور سچ سچ بتاتا۔ ایک روز اس عورت نے اپنے جادوئی آئینے سے پوچھا، آئینہ آئینہ، یہ تو بتا سب سے خوبصورت کون ہے بھلا؟ آئینہ نے جواب دیا، آپ ہی ہیں ملکہ۔ لیکن جیسے جیسے سنوریلا بڑی ہوتی گئی، اس کی نرمی اور خوبصورتی نے اس چڑیل کی حسد کو اور بڑھا دیا۔ ایک دن آئینے سے پوچھنے چڑیل گئی، آئینہ آئینہ، یہ تو بتا سب سے خوبصورت کون ہے بھلا؟ آئینہ نے اچانک سنوریلا کا نام لیا اور کہا کہ وہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اس چڑیل ملکہ کو بہت حسد ہوا اور اس نے سنوریلا سے چھٹکارا پانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے سنوریلا کو گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ فرش صاف کرواتی، پرانے لباس پہناتی تاکہ اس کی چمک دھندلی پڑ جائے۔ ایک دن شاہی قاصد آیا اور اعلان کیا، شہزادہ الیرک ایک شاندار رقص کا اہتمام کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی دلہن تلاش کر سکے۔ سنوریلا بھی اس دعوت میں شرکت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس چڑیل ملکہ اور اس کی بہنوں نے اس کا لباس پھاڑ دیا اور جانے سے روک دیا۔ دل شکستہ ہو کر سنوریلا سکون کے لیے جنگل کی طرف دوڑ پڑی۔ جنگل کی گہرائیوں میں سنوریلا کو ایک پراسرار جھونپڑی ملی جہاں 7 جادوئی جانور رہتے تھے، ایک الو، ایک لومڑی، ایک ہرن، ایک گلہری، ایک خرگوش، ایک ریکون اور ایک چپمنک۔ یہ جانور شیشے کے جنگل کے محافظ تھے جو چمکتے ہوئے بلور کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ جانوروں نے سنوریلا کی حالت کو دیکھ کر اسے ہمدردی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے شیشے کے جنگل کی پری سے ملوایا، جو کہ سنوریلا کے صاف دل سے بہت متاثر تھی، اور اس نے پرانے کپڑوں کو چاندی اور نیلے رنگ کے لباس میں بدل دیا اور ساتھ میں چمکتے ہوئے شیشے کے جوتے دیے۔ پری نے خبردار کیا، جادو آدھی رات کو ختم ہو جائے گا، محتاط رہنا۔ آخر کار سنوریلا رقص کے مقام پر پہنچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ الیرک کو اس نے محصور کر دیا، اور وہ رات بھر رقص کرتے رہے اور شہزادہ جلد ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ سنوریلا کا چہرہ جیسے شہزادے کی آنکھوں میں بس چکا تھا۔ وہاں پر وہ چڑیل ملکہ بھی تھی جو کہ ایک معزز عورت کے بھیس میں آئی تھی۔ اس نے سنوریلا کو پہچان لیا اور ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ جب سنوریلا آدھی رات کو واپس جنگل کی طرف دوڑی، ملکہ نے سنوریلا کا پیچھا کیا اور اس کے پیچھے جنگل میں پہنچ گئی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ آج میں اس کو ختم کر دوں گی۔ ایک رات وہ سنوریلا کے پاس گئی اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور سیب بیچنے آئی ہوں، میری پیاری بیٹی، کیا تم ایک سیب خرید لو گی؟ سنوریلا نے اندر سے جواب دیا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو میں کیسے خریدوں، لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ وہ بوڑھی عورت اصل میں چڑیل ملکہ تھی جو اس منصوبے سے آئی تھی کہ وہ سنوریلا کو ختم کر دے۔ اس نے سنوریلا کو کہا، میری پیاری بیٹی، اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو یہ سیب تمہارے لیے ہے، کھاؤ اور اپنے پیٹ کو بھر لو۔ لیکن بھوک کے مارے سنوریلا نے آخر سیب کھا لیا۔ جیسے ہی اس نے سیب کا ایک نوالا لیا، وہ ایک گہری نیند میں چلی گئی۔ یہاں پر ملکہ جو اصل میں ایک چڑیل تھی، اس نے اپنے منصوبے کو سر انجام دے چکی تھی۔ شیشے کے جنگل کے جانور غمزدہ ہو کر سنوریلا کو پہلے تو جگایا، لیکن نہ جاگنے پر اس کو انہوں نے ایک شفاف تابوت میں رکھ دیا جو چمکتے ہوئے درختوں کے درمیان چھپا تھا۔ آخر کار شہزادہ الیرک بھی سنوریلا تک پہنچ گیا۔
جیسے ہی اس نے سنوریلا کو دیکھا وہ غم سے مغلوب ہو گیا۔ شہزادے نے سنوریلا کو چوما۔ سچے پیار کے جادو نے طلسم کو توڑ دیا اور وہ جاگ گئی۔ چڑیل جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جانوروں اور جنگل نے اس کے خلاف انتقام لیا اور وہ دوبارہ کبھی نظر نہ آئی۔ سنوریلا اور شہزادہ الیرک سلطنت واپس لوٹ گئے جہاں انہوں نے مہربانی اور دانش مندی سے حکمرانی کی۔ شیشے کا جنگل جادوئی پناہ گاہ کے طور پر باقی رہا، ہمیشہ سنوریلا اور اس کے شہزادے کی محبت سے محفوظ۔